بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 6، صفحہ نمبر 398۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح کو اور خاندان ابراہیم کو، وآل عمران علی العالمین، اور خاندان عمران کو جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، در حالے کہ وہ اولاد ہیں ان کے بعض کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والے سب جاننے والے ہیں۔ بعض کے نزدیک دونوں جگہ آل زائد ہے، اگر زائد نہیں تو آل ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل اور آل عمران سے مراد حضرت مریم ہیں۔ ذریۃً اصطفیٰ کے مفعولوں کا حال ہے، بعضها کی ضمیر ذریۃً کی طرف لوٹتی ہے۔ عیسائیوں کے اس خیال کی تردید کہ ہم تو اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پھر ہمیں کسی دوسرے پیغمبر کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وفد نجران کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ خیال کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے کی امت ہیں اور وہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، بس ہمیں کسی دوسرے شخص پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ ان دو آیتوں میں اس کا رد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو ایک نہیں 4 بڑوں کی اولاد تھے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کی، اول الرسل نوح علیہ السلام کی، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی، اور بیت المقدس کے امام اور نبی اور بنی اسرائیل کے حاکم عمران بن ماسان کی نسل سے تھے، پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اول ہیں، نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی ہیں۔ اب سب انسان ان کی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد ہیں، پھر عمران بن ماسان ان کی اولاد میں ہیں جو نیک بندے اور قوم کے امام اور سربراہ بھی تھے۔ ان کی صاحبزادی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پس ان کا نسب نانا کے ساتھ جڑے گا، جیسے سادات کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے۔ آیات کریمہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے آدم و نوح کو اور اولاد ابراہیم کو اور اولاد عمران کو ساری دنیا پر، یہ ایک دوسرے کی نسل ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں، بس ان کی بات 100% درست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی، یاد کرو جب کہا بیوی نے عمران کی اے میرے پروردگار، بے شک میں نے نذرت لک ما، منت مانی آپ کے لیے اس بچہ کی جو فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پیٹ میں ہے آزاد کردہ، پس قبول فرما میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پس جب جنا اس نے اس کو کہا اس نے اے میرے پروردگار بے شک میں نے جنا اس کو لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو اس نے جنا،
ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں وہ لڑکا مانند اس لڑکی کے، وانی سمیتها، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کے اور اس کی اولاد کو شیطان سے مردود۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، پس قبول کیا اس کو اس کے پروردگار نے قبول کرنا اچھی طرح، اور بڑھایا اس کو اچھا بڑھانا، اور ملایا اس کو زکریا نے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی گئے اس کے پاس زکریا عبادت کے کمرے میں، وجد عندها رزقا، پائی اس کے پاس روزی، قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھا اے مریم کہاں سے آئی تیرے پاس یہ روزی، قالت هو من عند اللہ، کہا اس نے وہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی روزی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب بے گناہ۔ مختصر ترکیب، محررا ما کا حال ہے جو نظرت کا مفعول ہے، وضعتها کی ضمیر حمل کی طرف لوٹتی ہے، چونکہ پیٹ میں لڑکی تھی اس کی رعایت سے مؤنث ضمیر استعمال کی ہے۔ الذکر اور الانثی میں الف لام عادی ہیں، وہ لڑکا یعنی مطلوبہ لڑکا، یا لڑکی یہ لڑکی یعنی جنی ہوئی لڑکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمران کی نسل سے تھے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا ماں کے پیٹ میں تھیں، ان کے ابا حضرت عمران گزر گئے، ان کی ماں نے منت مانی جو لڑکا پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، ایسا وقف ان کی شریعت میں جائز تھا۔ پھر جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی ماں حیران ہوئیں، کیونکہ لڑکی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھی، لڑکا وقف کیا جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا الہی میں نے تو لڑکی جنی، اب میری منت کا کیا ہوگا؟ درمیان میں دو جملے معترضہ ہیں، ایک اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ اس نے کیا جانا ہے، دوسرا مطلوبہ لڑکے سے یہ لڑکی بہتر ہے، چنانچہ اللہ نے اس لڑکی کو قبول فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے اس کی اطلاع دی گئی۔ پھر جب مریم خود کفیل ہوئیں تو بیت المقدس کے حوالے کی گئیں، وہاں ان کی پرورش کے سلسلہ میں اختلاف ہوا، ہر مجاور ان کی پرورش کرنا چاہتا تھا، مگر قرہ فال بنام زکریا علیہ السلام نکلا۔ اس کی تفصیل آگے آیت 44 میں آ رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے اور وہ بیت المقدس کے ذمہ دار بھی تھے۔ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے بیت المقدس میں ایک کمرہ خاص کر دیا، مریم اس میں رہتی تھیں اور اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس کمرے میں جاتے تو بے موسم کے پھل پاتے، وہ تعجب سے پوچھتے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اور وہ جواب دیتے ہیں اللہ کے یہاں سے آتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عنایت فرماتے ہیں۔ کیسے عنایت فرماتے ہیں اس کو سمجھانا مشکل ہے، جس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے وہی سمجھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مکہ میں قید تھے، ان کے پاس غیب سے انگور آتے تھے، جبکہ انگور کا موسم نہیں تھا، نہ مکہ میں انگور تھے، کوئی فرشتہ لا کے رکھ جاتا ہوگا۔ انبیاء کے ہاتھوں ایسی کوئی خرق عادت باز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اور ولی مرد ہی نہیں ہوتا، عورت بھی ولیہ ہوتی ہے، جیسے صدیق مرد ہی نہیں ہوتا، عورت بھی صدیقہ ہوتی ہے۔ فائدہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی اچھی نشو و نما کی، یعنی بچوں میں پلنے بڑھنے کی جو عام رفتار ہوتی ہے اس میں حضرت مریم کی نشو و نما کی رفتار تیز تھی، وہ جلدی سن بلوغ کو پہنچی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نشو و نما کی رفتار بھی تیز تھی، وہ 9 سال میں رشد کے قابل ہو گئی تھی۔ آیت کریمہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے پروردگار میں نے آپ کے لیے اس بچہ کی منت مانی جو میرے پیٹ میں ہے، وہ فارغ کیا ہوا ہوگا، پس آپ میری یہ اولاد قبول فرمائیں، بے شک آپ خوب جاننے والے سب کچھ سننے والے ہیں۔ پس جب اس نے حمل جنا تو کہا اے میرے پروردگار میں نے تو لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے مانند نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔
پس اس لڑکی کو اس کے پروردگار نے بہتر طور پر قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقہ پر پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے ذمہ دار بنے۔ جب بھی زکریا مریم کے پاس کمرے میں آئے تو اس کے پاس روزی پاتے۔ پوچھا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا اس نے، وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب عطا فرما مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک انک سمیع الدعاء، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں دعا کو۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پس پکارا اس کو فرشتوں نے در حال کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت کے کمرے میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی سچا بتانے والا ایک بول کو اللہ کی طرف سے، اور سردار اور عورتوں سے بے رغبت اور پیغمبر نیکوں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، عرض کیا اس نے اے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا حالانکہ پہنچ گیا ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے پروردگار مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 أيام الا رمزا، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ نہ بات کریں آپ لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، مگر اشارے سے اور یاد کریں اپنے پروردگار کو بہت، اور پاکی بیان کریں شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ مختصر ترکیب، ہنالک اس میں ظرف زمان و مکان، اس جگہ اس وقت، محراب نفس اور شیطان سے لڑنے کی جگہ یعنی عبادت کا کمرہ۔ یا فعل مضارع جیو جیتا رہے اسم عالم ہے، مصدقاً اور آگے کے 4 معطوفات یحییٰ کے احوال ہیں۔ حصور حسراً کے رکنے سے مبالغہ کا صیغہ بر وزن فعول، عورتوں سے بالکل بے رغبت پاکیزہ و بلند کردار۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مصدق منادی تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منادی اعلان کرنے والے تھے۔ ان کی بعثت کا خاص مقصد یہی تھا۔ وہ اپنے بھائی سے 6 ماہ بڑے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کی تمہید میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشر خوشخبری سنانے والے تھے، ان کی بعثت کا یہ بھی خاص مقصد تھا۔ سورۃ الصف، جب خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے بانجی حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی مذکورہ کرامت بار بار دیکھی، ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تو دل میں اس آرزو نے انگڑائی لی کہ جو اللہ بے موسم پھل دیتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی، یہ ظاہر اولاد کی کوئی توقع نہیں رہی تھی، مگر مریم کی کرامت دیکھ کر دل میں دیرینہ آرزو جوان ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کے طلبگار ہوئے، یہ امید باندھ کر کہ جب مریم کو بے موسم پھل ملتا ہے تو زکریا کو بے موسم میوہ لڑکا کیوں نہیں مل سکتا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور لڑکے کی بشارت ملی اور نام بھی یحییٰ جیوا تجویز کر دیا، جو 5 صفات کا مالک ہوگا۔ نمبر 1، وہ کلمت اللہ کی، جو اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوگا، لوگوں کو پہلے سے خبر دے گا کہ وہ مبعوث ہیں، جب وہ مبعوث ہوں تو لوگ ان کی پیروی کریں۔
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 500 سال پہلے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی تاکہ جب وہ ظاہر ہوں تو بنی اسرائیل ان کی پیروی کریں۔ نمبر 2، حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے ذمہ دار مقتدیٰ سربراہ تھے، ان کی ذمہ داری ان کے بعد یحییٰ علیہ السلام سنبھالیں گے، وہ قوم کے سردار ہوں گے۔ نمبر 3، آپ پاکیزہ بلند کردار عورتوں میں بالکل بے رغبت ہوں گے۔ حضور کے یہ سب معنی ہیں۔ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد میں آتی تھیں، پھر جب ان میں فیشن شروع ہوا تو ان کو روک دیا گیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھیں، پھر صحابہ نے ان کو روک دیا، پس سردار کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لأن الناس علی دین ملوکہم، لوگ بڑوں کا طریقہ اپناتے ہیں، بس یہ خصوصی وصف ہے اور خاص وجہ سے ہے۔ نمبر 4، آپ خود بھی نبی ہوں گے، صرف منادی نہیں ہوں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشر تھے، تو خود بھی خاتم انبیاء بنی اسرائیل تھے۔ نمبر 5، وہ صلاح و رشد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے۔ سبھی انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے۔ من الصالحین کائنن سے متعلق ہو کر مستقل حال صفت ہے۔ جب زکریہ علیہ السلام کو صاحبزادے کی خوشخبری ملی تو مخلوط ملا جلا رد عمل ہوا۔ ابھی تو لڑکے کے لیے دعا کر رہے تھے، اب کہنے لگے کہ پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں نے بڑھاپے کی حدود کو چھو لیے ہے، بیوی بانجھ ہے، یعنی ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں۔ جواب ملا، اسی حال میں لڑکا ہوگا۔ اللہ کی قدرت سلسلہ اسباب کی پابند نہیں، گو سلسلہ اسباب و مسببات ہے، مگر خرق عادت بھی ہے۔ جب حوصلہ ملا تو عرض کیا، مجھے کوئی ایسی علامت بتا دیں کہ حمل ٹھہر گیا ہے تاکہ خوشی دوبالا ہو، اب شکر نعمت میں قدم آگے بڑھاؤں۔ جواب دیا، جب تمہیں یہ حالت پیش آئے کہ 3 رات دن تک لوگوں سے بات کرنے کو جی نہ چاہے، اشارہ ہی سے بات کہہ سکو، تو سمجھ لو کہ حمل قرار پا گیا۔ پس اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح شام تسبیح میں لگے رہو۔ فائدہ، سالک یعنی ذاکر کو کبھی ایسی حالت پیش آتی ہے کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ بس ذکر و عبادت میں لگے رہیں، اور یہ حالت انقباض نہیں ہے۔ حالت انقباض میں تو ذکر عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کو حالت انصباد کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہر وقت ذکر و عبادت میں لگے رہنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو آدمی اشارہ کر دیتا ہے۔ فائدہ، تأہل گھر بار کی زندگی افضل ہے یا تجرد یار نبار کی زندگی بہتر ہے؟ امت کا فیصلہ ہے کہ عام حالات میں تأہل کی زندگی افضل ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خصوصی حال تھا، لأن افضل هذه الامت اکثرها نساء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 ازواج جمع ہوئیں، بس یہ فعلاً نکیر عدم رضا ہے۔ آیت کریمہ وہیں یعنی مریم کے پاس یا اسی زمانہ میں ہنالک ظرف مکان بھی ہے اور زمان بھی۔ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی، اے میرے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک آپ بہت دعا سننے والے ہیں۔ بس فرشتوں نے ان کو پکارا، دور سے بتایا جب کہ وہ عبادت کے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ایک بول کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور بہت زیادہ ضبط نفس کرنے والا اور پیغمبر نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ عرض کیا، میرے پروردگار میرے کس طرح لڑکا ہوگا؟ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ کہا، اسی طرح کرتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں۔ عرض کیا، میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کریں مگر اشارے سے، اور اپنے پروردگار کو خوب یاد کریں، صبح شام اس کی پاکی بیان کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔